بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ سورہ حجرات 26واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت کا تم پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی نعمت کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور کفر، نافرمانی، فسق و فجور کو ناپسند بنا دیا ہے، تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں ایمان جاں گزی ہو جاتا ہے، دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایک مسلمان ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کفر کی، فسق و فجور کی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر تم صحیح طرح ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اس کا ایک حصہ معاشرتی آداب کا بھی ہے، معاشرتی حقوق کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق جیسے ادا کرنا ضروری ہیں ویسے بندوں کے حقوق بھی ہیں، تو اس میں فرمایا کہ صحیح طرح تم آپس میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو، خواہ وہ کسی علاقے میں رہنے والے ہوں، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی ملک کے وہ باسی ہوں، سب کو بین الاقوامی اور عالمگیر برادری میں منسلک کر دیا ہے کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے وہ بھائی ہیں۔ یہ ایسا بھائی چارہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے کہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر اس کا وجود اور صبر نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن یہ آپس میں بھائی ہے۔ اگر کسی کا آپس میں کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان ان کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہوئے صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر اس کی رحمت نازل ہوگی، مہربانی نازل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اخوت ہے مسلمانوں کا ایک عالمگیر ایک رشتہ ہے، یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس تعلق کو توڑ دینا یہ مسلمانوں کی کمزوری اور ان کی تباہی، بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے منع فرما دیا، فرمایا کہ من طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، مسلمانوں کی دو جماعتیں، دو گروہ، دو شخص اگر ان کا کسی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو؟ لڑائی جھگڑا مسلمانوں کا آپس میں، جس کو آج معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا یہ سنگین گناہ ہے جس کی شدت لوگ محسوس ہی نہیں کرتے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلواریں لے کر نکلتے ہیں
اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو یہ دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، قاتل تو قتل کرنے والا ہے، وہ تو جہنمی ہو گیا، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو قتل ہو گیا اس کا کیا قصور تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا ارادہ تو ایک ہی تھا، دونوں اس نیت سے نکلے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں نے دوسرے کو قتل کر دینا ہے، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے بھائی کے قتل پر وہ حریص تھا اور اس کے لیے نیت بھی تھی اور باقاعدہ کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن ان میں سے ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے دونوں کی کیونکہ نیت ایک تھی، دونوں قتل کے حریص تھے، دونوں کی کوششیں بھی تھیں، اس لیے فرمایا کہ وہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی دشمن کی مداخلت کی بنا پر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ دو جماعتیں اگر لڑ پڑتی ہیں، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ لڑائی اگرچہ بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان دونوں جماعتوں کو، مسلمان ہوں، دونوں جماعتوں کو مسلمان ہی کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوتے، لیکن جرم بڑا سنگین ہے، اس لیے اس کے بارے میں وعید بھی سنا دی۔ اگر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ صلح کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ کار بتایا کہ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو تم جس جماعت پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو اور دوسری جماعت کو صلح پر مجبور کر دو، زیادتی سے اس کو روکو، اس پر دباؤ ڈالو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور حق بات کو تسلیم کر لے، اپنی غلطی کو مان کر اپنی کارروائی سے رک جائے۔ فرمایا کہ تم ان کے درمیان جائزہ لو، اچھی طرح تحقیق کرو، غلطی کس کی ہے، کس کی زیادہ ہے، کسی کم ہے، یا کون حق پر ہے، کون غلطی پر ہے، اس کا صحیح طرح جائزہ لے کر انصاف کے ساتھ تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل و انصاف سے ان کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو بات بتا دی کہ مسلمان سارے ہیں تو اپنے بھائی، جب تک اکٹھے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہے اور آپس میں بھی یہ ایک ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ زیادہ ہیں آپس میں ایک رہیں گے، ان کا انتشار نہیں ہوگا، قوت کا شرازہ نہیں بکھرے گا، ان کی قوت اور ساکھ جو ہے بحال رہے گی، دشمن پر ان کا رعب طاری رہے گا، آپس کی جو مشکلات ہیں وہ بہت کم ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان میں سے جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے کے، جو غلط ہے، زیادتی کرنے والی ہے، اس پر دباؤ ڈال کے صلح کی کوشش کرو۔ پھر اللہ نے اس میں کچھ ایسے اسباب کا ذکر کیا ہے کہ یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں، کیا کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر ہر شخص، ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے حقوق کا لحاظ رکھے، اپنی ذمہ داری سمجھے، تو پھر نوبت نہیں آ سکتی۔ ایک بات اس میں یہ بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص فاسق کوئی خبر لے کے آ جاتا ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، کسی نے آگے بات بتا دی، اس کی تحقیق ہی نہیں ہوتی کہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، ویسے ہی اس کی بات سنتے ہی جو ہے کارروائی کر دی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے نقصان ہو جاتا ہے اور اس کی سزا دونوں گروہوں کو بھگتنی پڑتی ہے، لیکن بعد میں ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے تحقیق کر کے جو ہے وہ کارروائی کرو، تحقیق کے بغیر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ادب یہ بتایا، اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم، کہ کوئی مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو مرد مذاق کرنے والا ہے دوسرا اس سے بہتر ہو،
کوئی عورت اگر مذاق کرنے والی ہے تو جس کو مذاق کر رہی ہو وہ اس سے بہتر ہو، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق آدمی کب اڑاتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر، چھوٹا، حقیر سمجھتا ہے، اس وقت اس کا مذاق اڑاتا ہے تاکہ اس کو ذلیل کیا جا سکے، رسوا کیا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے اس کا نتیجہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا نکلے گا۔ اور خاص کر ایک بات اس میں یہ بھی ہمیں مل رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی مرد سے مذاق نہ کرے، کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ جو مخلوط سوسائٹی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورتوں میں جائے اور ان کا مذاق اڑائے، عورتیں مردوں میں جائیں ان کا مذاق اڑائے، یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مرد مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اس لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، یہ اس کا عام طور پر امکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر طعن و تشریح نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، ویسے ہی کسی پر کوئی ایسا جو ہے وہ دبا لگا دینا کہ تو ہے ہی بدکار کا بیٹا، کسی پر ببسی کس دینا، کسی کو اشاروں سے جو ہے وہ تکلیف پہنچانا، کسی کو جو ہے وہ باتوں میں ملامت کرنا اور طعن و تشریح کر کے دوسرے کو چوٹیں لگانا، یہ جو کیا ہے، یہ طعن و تشریح یہ بھی ایک لڑائی کا سبب ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ یہ کام ہی نہ کرو ورنہ آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ برے القاب جو کسی مخالف نے، دشمن نے کسی کا نام رکھا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے برا لقب ہے، اس نام سے اس کو نہ بلایا جائے۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو گالی کے طور پر اور مذاق کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو جو ہندو ہے، تو ہے ہی سکھ، یہ برے القاب سے پکارنا ہے۔ یا اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وقت کوئی گناہ کرتا تھا، مثلا شراب پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، ڈاکے کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دے دی، وہ تائب ہو گیا۔ اب تائب ہونے کے بعد دوبارہ پھر اس کو اس جرم کی طرف منسوب کر کے برے القاب سے پکارنا کہ اے ڈاکو، اے چور، اے شرابی، اے زانی، یہ بھی برے القاب سے پکارنا۔ جب کوئی آدمی اس انداز سے کسی کو پکارے گا، آواز دے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ لڑائی جھگڑے کا نکلے گا۔ اور یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں مذاق کرنے سے، طعن و تشریح کرنے سے، برے القاب سے پکارنے سے بعض دفعہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ فوری جو ہے وہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ادب یہ بتایا کہ اس کے لیے تمہیں جس چیز سے رکنا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ تم آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ کسی کے بارے میں ظن نہ رکھا کرو۔ کبھی کبھار کسی کے بارے میں کوئی ظن ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، لیکن یہاں منع کیا گیا ہے کثرت ظن، کیونکہ جس آدمی کی عادت بن جائے کہ دوسروں کے بارے میں وہ برے خیالات ہی دل میں بٹھائے رکھے، تو یہ اس کے جو برے خیالات ہیں، سوء ظن ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ یعنی حقیقت میں ظن ایک بدظنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی آدمی، اسلام کے اندر اصول یہ ہے کہ ہر شخص، ایک مسلمان دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے، جب تک کہ اس سے کوئی ایسا قول یا فعل سرزد نہیں ہو جاتا کہ جو غیر مناسب ہے شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اس وقت تک اس سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ یا بس اوقات یہ اس کی صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا دوسرے سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اگر اچھی بات کرے تو وہ اچھی بات سے بھی کوئی برا پہلو نکال لیتا ہے، یہ بھی سوء ظن ہے۔ جب تک کہ کوئی آدمی خود کسی بات کا اظہار نہ کر دے اس وقت تک کسی کی بات سے، اچھی بات سے کوئی برا مفہوم نکالنا اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی لڑائی جھگڑے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کا انداز کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی کام کیا ہی نہیں،
یا وہ آدمی جو ہے وہ کام خفیہ کرتا ہے یا اس نے کیا ہے اعلانیہ نہیں کیا، دوسرا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ٹو لگاتا ہے، اس کے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے، خفیہ باتیں سنتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عیب مل جائے، کوئی برائی مل جائے جس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو بدنام کیا جا سکے، تو اسے جاسوسی سے منع کیا گیا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ناجائز ہے اور حکومتی سطح پر بھی ایسی جاسوسی ناجائز ہے کہ لوگ گھروں میں اندر جا کر ان کی برائیوں کو باہر نکالا جائے اور بعد میں ان برائیوں کی انہیں سزا دی جائے۔ سزا جو ہے ان برائیوں کو دی جاتی ہے جو اعلانیہ ظاہر ہو جائے۔ جو کوئی آدمی برائی ظاہر کرتا ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے، تو پھر ذمہ داری ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، روکا جائے، لیکن چھپ کر نہیں۔ جو بھی برائیاں ہوتی ہیں اس میں اسلام کا طریقہ جو ہے وہ تربیت کا ہے، وعظ نصیحت کا ہے، تعلیم کا ہے، ان کو سمجھا کر جو ہے ان کے لیے پاکیزہ ماحول پیدا کیا جائے۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ فرمائی کہ ولا یغتم بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، جس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کسی مسلمان بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہو جو وہ بیان کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر عیب موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، اگر عیب موجود نہیں پھر غیبت نہیں، پھر تو اس پر یہ بہتان ہے۔ تو اس میں یعنی غیبت کی تعریف بھی آپ نے بیان فرما دی اور اس سے منع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ غیبت کر کر کے اس کی عزت تار تار کرتا ہے، اس کو گویا کہ کاٹ رہا ہے۔ اور مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا۔ صرف چند صورتوں میں کسی کی بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مظلوم حاکم کے سامنے ظلم بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ کوئی شخص جو برا ہے اس کی برائی اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ لوگوں کا اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں کو کسی کی شر سے بچانے کے لیے بتا دیا جائے کہ یہ آدمی برا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے عقائد خراب کر رہا ہے، بدعات کے اندر ان کو مبتلا کر رہا ہے، تو اس کی نشاندہی کر دینا کہ اس آدمی سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر دے گا۔ یہ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کسی کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر بہرحال کسی کی برائی کرنا یہ غیبت میں آتا ہے۔ اور ایک جو آخری بات قرآن نے یہاں ذکر کی ہے جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حوا سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے یہ قبیلے اور ذاتیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کے لیے ہیں یہ، اس سے تعارف ہوتا ہے۔ اور اگر رشتہ داری کا پتہ چل جائے ایک دوسرے کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی قوم کی بنیاد پر، نسل، رنگ، زبان کی اور وطن کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری قوم اعلیٰ ہے، میرا وطن اعلیٰ ہے، میرا رنگ جو ہے دوسروں سے اعلیٰ ہے، اور کوئی کہتا ہے زبان کے اعتبار سے میں دوسروں سے افضل بہتر ہوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی قوم، وطن، نسل، زبان کے اعتبار سے کسی سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، باقی چیزیں جو ہیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔